الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر کو پیسے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کل دنیا میں جس کو کچھ کام نہیں آتا ہے اور اپنی پوری جوانی گزار دیتا ہے، پھر وہ آلسی ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم کیا کریں گے دنیا میں۔ وہ صرف اور صرف سوچتا ہے کہ بس ہاتھ میں کٹورا لے کے اور دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دو۔ میرے بھائی، اسلام میں یہ کام بالکل حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی، تو پھر کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ پھر کیوں دوسروں کے سامنے اپنی حاجت کا سوال کرتے ہو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی سے ہر چیز مانگو۔ میرے بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی نوجوان، کوئی ہٹا کٹا انسان، کوئی صحت مند انسان آپ کے پاس آئے اور آپ سے کچھ سوال کرے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ میں اجازت دینے والا کون ہوں؟ اسلام یہ خود بات کہتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ دو اور اس کو وہاں سے بھگا دو۔ ارے بھائی، آپ خود کما کے کھا سکتے ہو، اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہو، کسی بھی مذہب میں منع ہو یا نہ ہو، میں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ناپسندیدہ بتایا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ بھی فقیروں کو پیسے دیتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سننے کے بعد کبھی بھی فقیروں کو پیسے نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور کہا، اے علی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میری کھجور کی دکان ہے اور میری دکان پر دن میں بہت سارے مانگنے والے آتے ہیں، جن میں عورتیں اور مرد دونوں ہوتے ہیں۔ کیا میرا ان کو پیسے دینا ٹھیک ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی نوجوان آئے تو اسے مت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا، اس کو طاقت دی، اس کو جوانی دی، لیکن اس نے اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ اور اگر کوئی عورت تمہارے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئے تو اس کو صدقہ سمجھ کر دے دینا۔ اگر کوئی عورت، کوئی بزرگ عورت آپ کے پاس آئے اور آپ سے کچھ سوال کرے تو آپ اس کو پیسے دے دو، اس لیے کہ وہ بیچاری کمزور ہے، وہ کام نہیں کر سکتی ہے، تو اس کو دینا جائز ہے۔ لیکن جو کھا کھا کے مشٹنڈے بنے گھوم رہے ہیں اور کام کرنے میں بالکل ان کو من نہیں لگتا ہے، سوچتے بس حرام کی ہم کو مل جائے اور میرا پیٹ بھر جائے۔ قسم خدا کی جب ایسا لوگ تمہارے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئے تو ان کو کیا بولیں؟ آپ کے سامنے بول دیا کرو، نکل جاؤ یہاں سے اور اللہ سے مانگو جا کے، میرے پاس مت آؤ۔ یہ جسم جو تمہیں دیا ہے، یہ طاقت تمہیں دی ہے، یہ جوانی تمہیں دی ہے، یا کہ بھیک مانگنے کی جوانی تمہیں دی اللہ نے؟ آپ کام کر سکتے ہو، آپ دوسروں کا پیٹ پال سکتے ہو کام کر کے، تو خود اپنا پیٹ نہیں پال پا رہے تو میرے بھائی کسی اور کا پیٹ کیا پالو گے؟ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بزرگ عورت یا کوئی کمزور عورت یا جس کے شوہر انتقال کر گیا ہو یا جس کے بچوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہو، ایسی کوئی بوڑھی عورت تمہارے پاس آئے اور تم سے کچھ سوال کرے تو تمہارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کو کچھ نہ کچھ اس کو دے دو۔ اگر پیسے نہ ہو
تو کھانا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو اس کو خرید کے دے دیں، نہیں تو اس کو پیسے دے دیں۔ اس لیے پیسے سے انسان کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی ضرورت ایسی ہوگی اس کے پاس، اگر تم نے کھانا دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ضرورت کسی اور چیز کی ہو، دوا کی ضرورت ہو، یا اس کے کہیں زخم لگا ہوا ہو، یا اس کی طبیعت خراب ہو، یا اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کا بخار آ رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کو پیسے دے دیں، اس کو جو کرنا ہوگا اپنے کر لے گی جا کے۔ مگر آج کل جس کو کام کرنا نہیں ہے، جس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ سوچتا ہے بس کٹورا لو اور مانگنا شروع کر دو۔ میرے بھائی، بہت سے لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے آپ سے مانگنے کے بعد اور غلط کام کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور جو پیسے دے کے غلط کام ہوتا ہے وہاں یہ لوگ جاتے ہیں پیسہ جمع کر کے، دن بھر بھیک مانگیں گے۔ اس کے بعد جہاں غلط کام ہوتا ہے، جہاں گندا کام ہوتا ہے، فحش کام ہوتا ہے، وہاں یہ لوگ جاتے اپنی حرام خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگ اچھے بھی ہیں دنیا میں اور لوگ برے بھی ہیں، سب اچھے بھی نہیں ہیں اور سب برے بھی نہیں ہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی اور کچھ نہ کچھ خوبی ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس بات کو دنیا میں کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر اگر کچھ برائی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر کوئی یہ غلط کام نہیں کرتا ہے۔ کوئی مجبوری میں بھیک مانگتا ہے تو مجبوری کیا ہے؟ آپ کما سکتے ہو، کیوں دوسروں کے سامنے کوئی پیسے دے دیتا ہے تو کوئی انسان کو گالی بکتا ہے، کوئی مار کے بھگاتا ہے کہ نکل جا میری دکان سے، مت آنا یہاں پیسے مانگنے کے لیے، تیرے آنے کی وجہ سے، تیری نحوست کی وجہ سے میری دکان چلتی نہیں ہے۔ ایسی گالی کیوں سنتے آپ دوسروں کی؟ آپ خود کام کرو، آپ خود عیش کی زندگی گزارو، خود پیسے کماؤ اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالو۔ جو لوگ کہیں گے اچھا یہ دیکھو انسان ہے، یہ کیا ہوا کہ بس کٹورا اٹھایا اور سڑکوں پہ نکل لیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس گندگی سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔